ہمارے یہاں عام طور پر جب کوئی بندہ کسی کو کسی نیک عمل کی ترغیب دیتا ہے کہ بھئی داڑھی رکھ لو یا نماز پڑھ لو، تو دوسرے بندے کا اس نیک عمل کو کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، چونکہ اس کی نیت ہی نہیں ہوتی کہ میں اس نیک عمل کو اختیار کروں، لیکن چونکہ وہ یہ تو کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہ مسلمان ہے، مسلمانوں میں رہ رہا ہے کہ بھی میرا یہ کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تو یہ بات تو وہ کہہ نہیں سکتا شرم کی وجہ سے۔ تو دوسری بات جو اس کے متبادل کہتا ہے وہ، اور اس بات سے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی دھوکہ دیتا ہے، وہ یہ بات کہتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اس نیک کام کو کرنے کی۔ یعنی اگر کوئی اس کو نماز کا کہتا ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ اللہ توفیق دے کہ میں نماز پڑھنے لگ جاؤں، اللہ توفیق دے میں داڑھی رکھ لوں، اللہ توفیق دے کہ میں روزے رکھوں، اللہ توفیق دے کہ میں حج ادا کروں، اللہ توفیق دے مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ تو یاد رکھیں یہ جملہ جو ہے خود اسی آدمی کو بھی دھوکے میں ڈالتا ہے، اور جو بندہ بھی کم علم آدمی اس جملے کو سنتا ہے تو ساتھ اس کو بھی دھوکہ پڑتا ہے کہ شاید مجھے بھی توفیق نہیں ہے اس کام کی۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ ہم سے حساب لینا ہے، جن نیک اعمال کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اب ہم اگر وہ نیک اعمال اختیار نہیں کرتے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ حساب ہم سے لیں گے، ہم سے پوچھیں گے کہ بھئی میں نے ان نیک اعمال کو، ان فرائض، ان واجبات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھی صحیح اور حساب بھی لیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھی صحیح اور حساب بھی لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دے رکھی ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے۔ وگرنہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہ دیتے ہمیں فرائض، واجبات، سنن کو ادا کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے کیوں؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دی اور پھر بھی پوچھ رہے ہیں قیامت کے دن، تو معاذ اللہ تعالیٰ زیادتی کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ زیادتی نہیں فرماتے۔ اللہ نے پہلے توفیق دی ہوتی ہے بندے کو، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے۔ ہاں اگر کوئی خاص عمل ایسا ہے کہ کوئی خاص بندہ اس کو اختیار نہیں کر سکتا تو وہ علیحدہ بات ہے، اس میں یہ کہا جائے گا کہ اس کو اس کام کی توفیق نہیں ہے۔ مثلاً اب اگر گھر سے دور ہے، تھوڑی مسجد چل کے جانا ہے، آدمی نے نماز پڑھنا ہے لیکن وہ معذور ہے، ٹانگوں سے نہیں جا سکتا، اب وہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے توفیق نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا، اور اس بات میں وہ سچا بھی ہے۔ یا جہاد کرنے کے لیے اس نے جانا ہے لیکن معذور ہے، بیمار ہے، نہیں جا سکتا، وہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے توفیق نہیں ہے، میں نہیں جاتا، تو اس کی تو یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی صحیح سلامت ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کو کسی بھی نیک عمل کا کہا جائے اور پھر وہ کہے کہ مجھے توفیق نہیں ہے اور دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے، یہ بات غلط ہے۔ لیکن توفیق کا مطلب ہوتا ہے حالات کا موافق ہونا۔ کسی عمل کے لیے اگر حالات آپ کے ذاتی حالات، آپ کے معاشرتی حالات موافق ہیں تو سمجھو کہ آپ کو اس عمل کی توفیق مل چکی ہے۔ اب پھر بھی اگر آپ وہ عمل نہیں کرتے تو اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کو توفیق نہیں ملی، بلکہ اس لیے کر رہے ہو، اس لیے آپ وہ نیک عمل نہیں اختیار کر رہے کہ آپ میں سستی ہے، آپ اپنی ذاتی سستی کی وجہ سے اس نیک عمل کو اختیار نہیں کر رہے۔ لیکن شیطان نے آپ کو ایک ہی پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ توفیق نہیں ملی آپ کو، تو اس لیے بچا کھچا جو ارادہ ہوتا ہے، تو جب شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ آپ کو تو توفیق ہی نہیں ہے اس نیک عمل کو اختیار کرنے کی، تو جو چھوٹا موٹا ارادہ ہوتا ہے وہ بھی پھر انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو توفیق کا مطلب یہ ہے کہ حالات کا کسی عمل کو کرنے کے موافق ہو جانا، یہی بس توفیق ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی ٹانگیں صحیح سلامت ہیں تو اب اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کو مسجد میں جانے کے اللہ نے توفیق دے دی ہے۔ اگر کسی آدمی کی آنکھیں صحیح سلامت ہیں تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس کو قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے کی توفیق اللہ سے مل چکی ہے، اب یہ نہیں پڑھتا تو اپنی ذاتی سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ اس کی صحیح سلامت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، پھر بھی جہاد پہ نہیں جاتا، اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا، تو
یہی کہا جائے گا کہ اپنی ذاتی سستی کی وجہ سے نہیں جا رہا، اللہ نے اس کو توفیق دے دی ہے۔ تو اسی طرح چند اعمال کی میں نے مثالیں دی ہیں، جتنے بھی شریعت کے اعمال ہیں، احکام ہیں، ان سب میں انسان دیکھے کہ ان کو اختیار کرنے میں بنیادی چیزوں کی، جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن بنیادی اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اگر مل چکے ہیں تو سمجھو کہ ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق بھی مل چکی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس دھوکے سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی بناتے ہوئے ہمیں ہر وقت نیک اعمال کرنا اختیار کرنے چاہیے، اور کوئی بھی لمحہ ایسا خالی نہیں جانے دینا چاہیے کہ جو ہمارے نیک عمل سے خالی ہو۔ کوئی بھی فرض نماز ہم سے رہ نہ جائے، واجبات میں سے کوئی واجب ہم سے چھوٹ نہ جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے کوئی بھی سنت ہم سے چھوٹ نہ جائے، کوئی بھی دن ایسا نہ گزرنے پائے جو نیک اعمال سے خالی ہو، جو واجبات کی ادائیگی سے خالی ہو، جو سنن کی ادائیگی سے خالی ہو۔ تو اس بات کو ہمیں دوسروں کو بھی یہ بات سکھلانی چاہیے، جو دوسرے لوگ بھی دھوکے میں مبتلا ہیں، اور اپنے آپ کی، اپنے گھر والوں کو بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔